ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى في مقام آخر: والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو دنیا میں غالب آنے کے لیے اور تمام ادیان کو مغلوب کرنے کے لیے بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ مکمل ہو کے رہے گا. اگرچہ کسی کو برا لگے، ناگوار لگے، کسی کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہو، کسی کا چہرے پر ناگواری کے آثار پیدا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ اس دین کو پوری دنیا میں عام کر کے رہے گا، چاہے کوئی اچھا سمجھے یا برا سمجھے. اور اسی عنوان پر پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے گفتگو آئی تھی کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کو جو کچھ مشکلات درپیش ہیں اور اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو پریشان کرنے کے لیے، ستانے کے لیے، مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو کچھ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں 1450 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارا امتحان لیا جائے گا مالوں میں بھی، جانوں کے ذریعے بھی. اور وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تم کو اہل کتاب کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے، کفار کی جانب سے، مخالفین اسلام کی جانب سے بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اعلان بھی کر دیا تھا اور راہ نجات بھی بتا دیا تھا کہ اگر تمہیں ان مشکلات سے اور ان پریشانیوں سے اور ان تکالیف سے تمہیں نکلنا ہے، دشمنوں کی سازشوں سے اگر تمہیں بچنا ہے، تو اس کے لیے راہ عمل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی بتا دیا، یہ کہہ کر کے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو ان کی سازشیں، ان کے پلاننگ، ان کے مکر و فریب تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے دین پر جمنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے تمہیں بچنا ہے. یہ کام تم کرو گے، دشمنوں کی سازشوں سے بچانے کا کام اللہ کرے گا.
لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دو صفت تم اپنے اندر پیدا کر لو، دشمنوں کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، تمہارا بال بھی بیٹا نہیں کر سکتی، تمہیں ذرہ برابر بھی تمہیں تکلیف میں مصیبت میں نہیں ڈال سکتی۔ تو قرآن تو اللہ کا اعلان کر رہا ہے، اللہ کا قرآن 1400 سالوں سے ان آیتوں کے ذریعے اعلان کر رہا ہے، لیکن اگر آج مسلمان پریشان ہے اور اگر آج مسلمان دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اگر آج مسلمان دشمنوں کی طرف سے آئے دن مظالم کا شکار ہے تو اس کی وجہ خود مسلمان ہے۔ اس کا سبب خود ہم ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا وعدہ کامل ہے، مکمل ہے، سچا ہے، پکا ہے۔ اللہ کے وعدے میں کوئی کمی بیشی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوتاہی ہے اور غلطی پائی جا رہی ہے، کمی پائی جا رہی ہے تو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، ہم اپنے آپ کو اس درجے تک نہیں لا پا رہے اور اپنے آپ کو اس معیار تک ہم نہیں لا پا رہے جس معیار پر اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم کافروں کی بات مان لو گے، یردوکم علی اعقابکم تو وہ تم کو پیچھے واپس لے جائیں گے، کہاں؟ گمراہی کی طرف، شرک کی طرف، کفر کی طرف، الحاد کی طرف، بے دینی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف تمہیں واپس لے کر چلے جائیں گے۔ ذرا سوچئے قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے مطالبہ فرمایا ہے، کیا ہم اس مطالبے پر پورے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کافروں کی کوئی بات نہیں ماننا، کافروں کی اطاعت نہیں کرنا، ان کے نقش قدم کو نہیں اپنانا۔ لیکن ذرا سوچئے ہم نے کتنے سارے معاملات میں کافروں کی پیروی کی ہوئی ہے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ناچ گانے نہیں ہیں، جبکہ ناچ گانے کس کے طریقے ہیں؟ کافروں کے۔ کیا آج ہمارے گھر میں بے حیائی نہیں ہے؟ اور یہ بے حیائی کس کا کام ہے؟ کفار و مشرکین کا، جن کی عورتیں مکمل لباس نہیں پہنتی، ان کی دیکھا دیکھی آج مسلمان عورتیں بھی ننگے لباس پہننا شروع کر دی ہیں، ایسے ایسے کپڑے پہن رہی ہیں جس میں ان کی پیٹھ کھلی رہتی ہے، ان کا پیٹ کھلا رہتا ہے، سر کھلا رہتا ہے، ہاتھ کھلے رہتے ہیں، بازو کھلے رہتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے مسلمان عورتیں ایسے کپڑے پہن رہی ہیں؟ کیا آج مسلمانوں کے اندر عملی بے دینی نہیں ہے؟ کفار و مشرکین کیا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ کی نافرمانی کریں۔ کیا ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے؟ کیا ہم نمازوں کے مکمل پابند ہیں؟ کیا ہم شریعت کے مکمل طور پر پابند ہیں؟ تو اللہ کا جو مطالبہ ہے وہ ہم پورا نہیں کر رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، فرمایا اگر تم نے کافروں کی بات مان لی تو کافر تم کو پیچھے پلٹا لے جائیں گے، لوٹا لے جائیں گے، تمہیں کفر کی طرف گھسیٹ لے جائیں گے۔ یعنی یوں ہی اگر تم ان کی بات مانتے رہے، یوں ہی اگر تم ان کے نقش قدم کو اپناتے رہے، یوں ہی تم اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے رہے تو ایک دن وہ آئے گا کہ کفار تم کو اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ آج صورتحال یہی ہے، ہم نام کے تو مسلمان ہیں لیکن کام ہمارے مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ ناچ گانا، بے حیائی، گالی گلوچ، ظلم و ستم، دھوکہ دہی، لوگوں کے ساتھ غداری، وعدہ خلافی، یہ مسلمانوں کے کام تھوڑی ہے، یہ غیروں کے کام ہے۔ ہم نے ان کے کاموں کو اپنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم ایسا کرو گے فتنقلبوا خاسرین، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم نقصان میں آ جاؤ گے، خسارے میں آ جاؤ گے، تباہی میں آ جاؤ گے، بربادی میں آ جاؤ گے۔
تو یہ قرآن مجید کی آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی جب مسلمانوں کو غزوہ احد میں وقتی طور پر شکست ہوئی تھی، مسلمانوں کو تکلیف اٹھانا پڑا تھا، مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اس وقت یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتاری تھی۔ لیکن قرآن کسی ایک زمانے کے لیے کتاب نہیں ہے۔ قرآن کا جو پیغام ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کا جو مطالبہ ہے، وہ صحابہ کرام تک نہیں ہے، وہ ہمارے سے بھی وہی مطالبہ ہے اور ہمارے بعد والوں سے بھی قرآن کا وہی مطالبہ ہے۔ تو چونکہ اگرچہ یہ آیتیں غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی، لیکن اگر حالات کے تناظر میں دیکھا جائے تو جو حالات اس وقت تھے وہی حالات آج ہیں۔ مسلمان تکلیف میں تھے، رنج میں تھے، کافروں سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا تھا، اپنے بہت سارے افراد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنا پڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوے میں زخمی ہوئے تھے، آپ کو چوٹ آئی تھی، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، بہت ساری پریشانیاں مسلمانوں نے اس غزوے میں اٹھائی تھی۔ تو آج بھی جو حالات ہیں، آئے دن جو ہمارے اوپر گھیرا تنگ کیا جاتا ہے، آئے دن جو ہمارے ساتھ ظلم ستم کیا جاتا ہے، ہمارے گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے، ہماری مسجدیں گرائی جاتی ہیں، نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے اور بوڑھوں کو بے آبرو کیا جاتا ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، یہ حالات بعین ہی وہی حالات کے جیسے ہیں جیسے غزوہ احد کے موقع پر حالات تھے۔ لیکن انہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خوشخبری بھی دی۔ خوشخبری کیا دی؟ ایک پیغام دیا، فرمایا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا آقا ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ اگر اس کی مدد آ جائے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں نے نقصان اٹھایا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا سبب تھا؟ ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس جگہ سے تم کو ہٹنا نہیں ہے، اگرچہ ہمیں شکست ہو جائے یا فتح ہو جائے، میدان میں کیسے بھی حالات ہوں، تم کو اس جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، تم کو یہیں کھڑے رہنا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کوتاہی کی؟ جب دیکھا کہ کافر میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو وہ لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے چھوڑنے کی وجہ سے صحابہ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، آج ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، آج ہمارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں، آج ہمارے اوپر جو پریشانی آ رہی ہیں، وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو چھوڑا ہوا ہے، دوسری کوئی وجہ نہیں ہے۔ مسلمان کمزور نہیں ہے، آج بھی مسلمان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، طاقت کی کمی نہیں ہے، افراد کی کمی نہیں ہے، فوج کی کمی نہیں ہے، اسلحے کی کمی نہیں ہے۔ دنیا بھر کی دولت مسلمانوں کے پاس ہے، پیٹرول کے خزانے، ڈیزل کے خزانے، گیس کے خزانے، سارے قدرتی خزانے مسلمانوں کے پاس ہیں۔ کمی ہے اگر کسی بات میں، وہ اسی بات میں کمی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے تم یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنا، تم کفار و مشرکین کی پیروی نہیں کرنا، ورنہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے۔ ہم ایک اللہ کے غزوہ احد میں ایک حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے جو جنگ جیت چکے تھے وہ جنگ ہار گئے تھے، اور 70 صحابہ کو شہید ہونا پڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونا پڑا تھا۔ کس وجہ سے؟ صرف ایک حکم چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج مسلمان صبح سے لے کر شام تک اللہ کے ہزاروں احکام توڑتا ہے اور مسلمان سوچتا ہے اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہماری نصرت کرے گا، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو ہم اس قابل تو بنے، پہلے اس لائق تو بنے، اپنے آپ کو اس معیار پر تو لائے جس معیار پر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔
اگر ایک حکم کے توڑنے کی وجہ سے پوری جنگ ہار سکتے ہیں تو جب ہزاروں احکام توڑے جا رہے ہیں تو کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی نصرت کیسی آئے گی؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے پیغام بھی دیا. کیا فرمایا؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ. ان قریب ان کافروں کے دل میں ہم خوف ڈال دیں گے، رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت بری جگہ ہے. اللہ نے اسی آیت میں آگے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ کفار کی طرف سے آنے والے تمام مصائب سے بالکل بھی گھبرانا نہیں. ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل میں خوف ڈالے گا. خوف آج بھی ہے، مسئلہ اس بات کا ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. کفار کس بات سے ڈرتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. کفار تم سے نہیں ڈرتے ہیں، کفار ڈرتے ہیں تمہارے ایمان سے، تمہاری نمازوں سے، تمہارے قرآن سے، تمہارے دین سے. تم اگر اللہ اس کے رسول کے پیروی کرنے والے بن جاؤ، کفار تم سے ڈرنے لگ جائیں گے. کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، دنیا کا خوف اس کے اندر نہیں آتا. کسی دل میں دو خوف جمع نہیں ہوتے. جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا دنیا کا خوف اس دل میں نہیں آئے گا، اور جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا دنیا بھر کی طاقتیں ڈرائیں گی، دنیا بھر کی قوتیں ڈرائیں گی، دنیا بھر کی افراد ڈرائیں گے. تو متقی جو ہوتا ہے، جو اللہ نے دو صفت بتائی ہے، ان تصبروا وتتقوا، صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچ جاؤ، تو اس کو کہتے ہیں صابر اور متقی. تو متقی اور صابر کا جو دل ہوتا ہے وہ غیر اللہ کے خوف سے کہتے ہیں بالکل نڈر ہوتا ہے. اس کے اندر غیر اللہ کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوتا. اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم سست نہ پڑو، کمزور نہ پڑو، ہمت نہ ہارو، اپنے آپ کو مایوسی میں مت لے کے جاؤ، اپنے آپ کو مایوسی کا شکار مت بناؤ. لا تحزنوا، غم بھی نہ کرو، کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں کسی طرح کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، کامیابی تمہاری مقدر ہوگی، سربلند تم ہی رہو گے، کامیاب تم ہی ہوگے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہی آئے گی. لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مسلمان بن جاؤ. شرط لگا دی اللہ نے مدد کے آنے کے لیے کیا شرط لگائی؟ سچے پکے مسلمان بننا پڑے گا. کچے پکے مسلمان سے کام نہیں چلے گا، آدھا تیتر آدھا بٹیر سے کام نہیں چلے گا کہ نام تو مسلمانوں والے ہوں، کام انگریزوں والے ہوں، نام مسلمانوں والے ہوں، کام مشرکوں والے ہوں، نام مسلمانوں والے ہوں، کام یہودیوں والے ہوں. اس سے کام نہیں چلے گا. ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا مکمل طور پر اسلام میں آ جاؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. تو موجودہ دور میں جو حالات ہیں، جو مسائل ہیں، جو بھی آلام ہیں، اور جو خطرات ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ خطرات دور ہو جائیں، یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں، یہ مسائل ختم ہو جائیں، اور دشمنوں کے یا مظالم کا سلسلہ ختم ہو جائے، تو اس کے لیے ہمارے پاس بس ایک ہی راہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی شکل ہے. وہ یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام پر آ جائیں گے. مکمل طور پر ہم اسلام پر آ جائیں گے، اور اللہ کافروں کی، دشمنوں کی کمر کیسے توڑتا ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور پھر وہ ہماری نظریں اس کا جو ہے مشاہدہ کرے گا. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ہمیشہ سے سچا رہا ہے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ تم اللہ کی بات پر آ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرنے لگ جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم.
اللہ کہتے ہیں اللہ تمہارے حالات کو تب تک نہیں بدلے گا جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم نمازیں تو پڑھیں نا، فجر میں دیکھیے نمازوں کی کیا حالت ہوتی ہے، اور فجر کیا، ظہر کیا، عصر کیا، مغرب کیا، عشاء، مسلمانوں کی جو مجموعی تعداد ہے اس میں سے 10% بھی لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ لگی رہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک فلموں میں، گانوں میں، سیریلوں میں لگے رہیں، اور فحاشی میں لگے رہیں، بے حیائی میں لگے رہیں، اور ہم سمجھتے ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ لگی رہے۔ عورتیں بے حیائی کریں، بے پردگی کریں، سودی نظام ہم چلائیں، رشوت ہم لیں، جھوٹ ہم بولیں، اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ لگی رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے یہ بات۔ یہ محال است و خیال است و جنون، یہ پاگل پن ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ دانائی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ ہماری مدد کرے، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ہم شکایت کرنے کے دن بیٹھ جاتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ لیکن اپنے گریبان میں ہم جھانکتے نہیں ہیں، اپنے گریبان میں ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے، اللہ کے دین سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے، اللہ کے قرآن سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے، نمازوں کے ہم کتنے پابند ہیں، دین کے ہم کتنے پابند ہیں، گناہوں سے ہم کتنا بچتے ہیں، برائیوں سے ہم کتنا بچتے ہیں، اور شکایت صبح سے لے کر شام تک ہم کرتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ اگر غزوہ احد میں نبی کی موجودگی میں صرف ایک حکم کی چھوٹنے کی وجہ سے پوری جنگ ہار سکتے ہیں، 70 صحابہ شہید ہو سکتے ہیں، تو صبح سے لے کر شام تک جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہو اس قوم کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جبکہ وہاں پر نبی موجود تھے۔ نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے۔ نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کھینچ لے گا، اور اللہ جب مدد کھینچ لے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جو ہے دنیا کی کسی طاقت کو تم شکست نہیں دے سکتے، کسی طاقت کے سامنے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور خط ہے، وہ اپنے فوج کے کمانڈروں کو، سپہ سالاروں کو لکھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دیکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، یاد رکھو اللہ تمہاری جو مدد کر رہا ہے وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے، تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس لیے اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے۔ اگر تم بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاؤ گے تو تم اپنے دشمن کی طرح ہو جاؤ گے، تمہارا دشمن بھی اللہ کا نافرمان، تم بھی اللہ کے نافرمان۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو خوف تھا وہ تو نکل گیا، اور اللہ کی جو فرما برداری تھی وہ چلی گئی، تو اب دشمن تمہارے اوپر اپنی طاقت اور فوج کے ذریعے غالب آئے گا۔ یہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا خط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اور دشمن کے درمیان فرق ہے وہ اسی بات کا ہے، ہمارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ کے نافرمان ہو گئے تو ہم دونوں برابر ہو گئے، ایک ہی پلڑے میں آ گئے، اور جب ہم دونوں ایک ہی پلڑے میں آ گئے تو اللہ کی جو مدد تھی وہ چلی جائے گی، اور پھر دشمن اپنی طاقت کے ذریعے ہم پر غالب آئے گا۔ ذرا سوچئے اور اس خط پر ذرا غور کیجئے، اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کی جو دینی حالت ہے اور موجودہ صورتحال میں مسلمانوں کی جو دینی کیفیت ہے اس کا اندازہ لگائیے، تو دیکھیے کیسا حرف و بحرف وہ خط سچ ثابت ہو رہا ہے، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وہ باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ آج نام کو چھوڑ دیا جائے تو نہ شکل سے پتہ چلتا ہے مسلمان ہے، نہ کردار سے پتہ چلتا ہے مسلمان، نہ لباس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ بھئی جو لباس ہندو پہنتا ہے، عیسائی پہنتا ہے، وہ ہم پہنتے ہیں۔ جس طرح کی شکل ہندو بناتا ہے، عیسائی بناتا ہے، اسی طرح کے ہم بناتے ہیں۔ جس طرح کی شادی بیاہ مرنا جینا ہندو کرتا ہے، عیسائی کرتا ہے، اسی طرح کا ہم کرتے ہیں، بس اس کا نام کچھ اور ہے، ہمارا نام کچھ اور ہے، اتنا ہی تو فرق ہے نا۔ ورنہ طرز عمل، معاشرت، اخلاقی حالت اور ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو ہم کس چیز سے غیروں سے ممتاز نظر آتے ہیں؟ ذرا وہ بتائیے، کون سی وہ چیز ہے
جس کی وجہ سے ہم کافروں سے ممتاز نظر آتے ہیں. کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ ہم بالکل گھل مل گئے ہیں، خلط ملط ہو گئے ہیں. 50 کافر کھڑے کر دیجئے، 50 مسلمان کھڑے کر دیجئے، فرق کرنا مشکل ہو جائے گا اس میں مسلمان کون ہے کافر کون ہے. شرط یہ ہے کہ وہ آپ کے جان پہچان کے نہ ہوں، کیونکہ جان پہچان کے ہوں گے تو ان کو تو آپ جانیں گے نا کہ یہ فلاں فلاں مسلمان ہے. میں اجنبیوں کی بات کر رہا ہوں. 50 اجنبی کافروں کو لا کر کھڑا کر دو، 50 اجنبی مسلمانوں کو لا کے کھڑا کر دو، ان کے بال کی کٹنگ دیکھ لو، بال کی ڈیزائن دیکھ لو، شکل و صورت دیکھ لو، لباس دیکھ لو، اور طرز عمل دیکھ لو، کردار دیکھ لو، اخلاق دیکھ لو، کافروں سے کوئی ممتاز نظر نہیں آئے گا الا ماشاءاللہ. چند ہوں گے جو ممتاز نظر آئے. تو ساری چیزوں میں ہم نے انہی کی طرح اپنے آپ کو بنا لیا، اور پھر ہم چیختے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اللہ کی مدد نہیں آ رہی. تو یاد رکھو اللہ کی مدد نافرمانی کے ساتھ نہیں آتی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے آئندہ زمانے کے تعلق سے، گزشتہ زمانے کے بارے میں، موجودہ حالات کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں قرآن مجید نے ہمیں جو ہے رہنمائی دی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تم کو ایک کتاب دی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے. وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے. اب پریشانی یہ ہے کہ قرآن کو ہم کھولیں گے تب تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں ہمارا تذکرہ کہاں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر کہاں کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب قرآن کو کھولیں گے تب نا. قرآن کو تو ہم جزدان میں سجا کر الماریوں میں رکھ دیتے ہیں، یہ بڑی مقدس کتاب ہے. اتنی مقدس کتاب ہم نے اس کو بنا دیا کہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے. کھولنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہے، پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق نہیں، سننے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک کتاب تمہیں دی ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، تمہارا ذکر موجود ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تمہارے اوپر جو کتاب اتاری ہے اس کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں تم سے پہلوں کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، اور تمہارے بعد والوں کے بھی تذکرے کیے ہیں، اور تمہارے معاملات کے بارے میں فیصلے بھی کیے ہیں. اور یہ قرآن سچا کلام ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ قرآن میں ایسے اصول بیان کیے گئے، ایسی مثالیں بیان کی گئی، ایسے ضابطے بیان کیے گئے کہ وہ ہر زمانے کے اندر فٹ ہو جاتے ہیں. یہ قرآن کی خاصیت ہے. آپ قرآن کی کسی بھی آیت کو اٹھا لیں اور یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی یہ جو بات ہے وہ 1400 سال پہلے والوں کے لیے ہے، اب کے لوگوں کے لیے بات نہیں چل سکتی، اب کے لوگوں کے لیے بات فٹ نہیں آ سکتی. میں آپ کو قرآن کی ایک آیت کا واقعہ بتاتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، اور ان آیات پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ موجودہ وقت میں خاص طور سے ہمارے ملک میں یا اور دنیا میں جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں پر جو گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیسا قرآن کی آیتیں کس طرح حرف بحرف سچی ثابت ہو رہی ہیں. اگرچہ وہ آیتیں کسی اور کے بارے میں اتری تھی، لیکن قرآن کی ان آیتوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بالکل معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی آیتیں انہی لوگوں کے بارے میں اتاری گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانا کریں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ ڈھیلے پڑ جاؤ تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائے. کیا مطلب؟ تم ان کے طور طریقے اپنا لو، ان کے مذہب کو اپنا لو، ان کے دین کو اپنا لو، ان کی معاشرت کو اپنا لو، تو ان کی جو سازشیں ہیں، ان کے جو مظالم ہیں، ان کے جو مکر و فریب ہیں، وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے، ڈھیلے پڑ جائیں گے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ڈھیلے پڑ جاؤ تاکہ وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. یعنی تم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں ڈھیلے پڑ جاؤ اور وہ تم پر ظلم کرنے میں ڈھیلے پڑ جائیں. اور آگے کیا فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ ہرگز بات نہ مانیں اس شخص کی جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، ذلیل ہے، خوار ہے، مناع، اور فرمائے حماز مشاء بنمیم، اور تانا دینے والا ہے، لوگوں کو ذلیل کرنے والا ہے. مشاء بنمیم، اور چلتا پھرتا چغل خور ہے.
مناع للخیر اور اچھی باتوں سے روکنے والا ہے، معتد اثیم حد سے آگے بڑھنے والا ہے، گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، عتل بعد ذلک زنیم اور بد اخلاق ہے، سخت مزاج ہے، تند خو ہے، اور اس کے بعد بدنام ہے، بد نسل ہے، حرام کی پیداوار ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایک شخص تھا مکے میں، ولید ابن مغیرہ، اس کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی۔ 9 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں فرمائی کہ ایسا 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 یہ ہے۔ تو قرآن کی آیتیں اگرچہ ولید ابن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ قرآن کی ان آیتوں کا مطلب اگر دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ موجودہ دور کے جو کفار و مشرکین ہیں ان کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، آپ بات نہ مانے ہر اس شخص کی جو بہت زیادہ قسم کھانے والا ہے۔ موجودہ دور میں ہمارے ملک میں جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو بہکا کر، مسلمانوں کو ورغلا کر، مسلمانوں کو غلط فہمی میں ڈال کر ان کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمہارے باپ دادا جو تھے وہ ایسے تھے، وہ فلاں تھے، وہ ہندو تھے، لہذا تم بھی اس مذہب میں آ جاؤ، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے اختیار کرتے ہیں، طرح طرح کے حیلے بہانے اختیار کرتے ہیں، اور اتنا زور دے کر کے اپنی بات کو کہتے ہیں گویا کہ وہ قسم کھا رہے ہیں، گویا کہ وہ قسم کھا کر کے کہہ رہے ہوں کہ تمہارا اصل جو مذہب ہے وہ اسلام نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ہندو ہے۔ دوسری بات کیا فرمایا؟ مہین ذلیل ہے۔ مہین اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی نظروں سے بھی گرا ہوا ہو، مخلوق کی نظروں سے بھی گرا ہوا ہو۔ جو جماعت آج ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہی ہے اور مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ بھی وہ پلاننگیں کر رہی ہیں، ان کی کردار کو ذرا دیکھیے، ذلیل لوگ ہیں، اللہ کی نظروں میں تو یہ گرے ہوئے ہیں ہی ہیں، لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں گے ان کے اندر کیریکٹر نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو قاتل ہیں، جو ہزاروں انسانوں کے قتل کرنے والے ہیں، جو سب سے بڑی گدی پہ بیٹھنے والا وہ سب سے بڑا قاتل ہے، فسادی ہیں یہ، اور ان کے اندر اخلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے، لوگوں کو مارنے والے، قتل کرنے والے، لوٹنے والے، یہ سارے لوگ اس جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پارٹی کے اندر یہ گھسے ہوئے ہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کسی کا نام لینے کی تو ضرورت ہے نہیں، بس آپ قرآن کی آیتوں کا ذرا مطلب دیکھتے جائیے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہین ذلیل ہے، یعنی ان کے اندر یہ صرف ڈنڈے کی بات سمجھتے ہیں، طاقت کی بات سمجھتے ہیں، اخلاق کی بات، کردار کی بات ان کے سامنے کرنا ہی بیکار ہے۔ ان کی نظر میں اخلاق اور کردار کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنے بے ایمان، جتنے ذلیل اور خوار لوگ ہیں سب اسی میں گھسے ہوئے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ حماز، تانا دینے والے ہیں۔ آئے دن مسلمانوں کو ان کے دین اسلام کے بارے میں تانا دیا جاتا ہے اور اسلامی تعلیمات کو توڑ کر مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ ان کو دنیا والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان حلالہ کرنے والے ہیں۔ یہ آپ میں سے کتنے لوگ حلالہ کرتے ہیں؟ بھائی اتنی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، کتنے لوگ حلالہ کرتے ہیں؟ حلالہ کیا ہے؟ لیکن بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حماز ہے۔ حماز کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے تانے دینا۔ جو چیز اسلام میں ہے ہی نہیں اس کو نام لے کر کے اسلام کو تانے، مسلمانوں کو تانے دی جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے شادی کرتے ہیں، اپنی ماؤں سے شادی کرتے ہیں۔ بتائیے مسلمانوں میں کوئی ایسا ہے جو اپنی بیٹی سے، بہن سے، ماں سے شادی کرتا ہو؟ لیکن یہ بات اپنی قوم میں وہ پھیلاتے ہیں، عام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں آئے دن کوئی نہ کوئی اشتعال انگیز بات کی جاتی ہے، بھڑکانے والی بات کی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن نے جو بتایا ان کے بارے میں، حماز دوسروں کو تانا دینے والے ہیں اور دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے، ان کو تنگ کرنے کے لیے ان کے بارے میں غلط سلط بات کرنے والے ہیں۔ یہ باتیں بھی پھر بیٹھتی اس جماعت کے اوپر کہ آپ دیکھ لیجیے آئے دن یہی ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں، جن چیز کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جن چیزوں کا اسلام میں کہیں ذکر بھی نہیں ہے، اور جو چیزیں اسلام میں حرام ہیں، جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز پر لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، تو جو کام، جس کام پر اسلام لعنت کرتا ہے، جس کام سے اسلام خود روکتا ہے، اسی بات کو بنیاد بنا کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حماز ہے، مشائب نمیم،
اور یہ چلتے پھرتے چغل خور ہیں. آج یہاں جا کر کے دنگا بھڑکانے کی بات، کل وہاں جا کے دنگا بھڑکانے کی بات، کہیں یہاں پر تقریر ہو رہی ہے مسلمانوں کے بارے میں، کہیں وہاں پر تقریر ہو رہی ہے مسلمانوں کے بارے میں. یہ کیا؟ چلتا پھرتا چغل خور. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ مناع للخیر، اچھے کام سے روکنے والے. کیسے اچھے کاموں سے روکنے والے؟ آئے دن نمازوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. مسلمان اگر کہیں نماز پڑھ رہا ہے تو ان کو پریشانی ہو رہی ہے، اگرچہ خود مہینوں تک روڈ جام کر کے ادھم مچاتے ہیں اور فتنہ فساد کرتے ہیں، آنے جانے والوں کو پریشان کرتے ہیں، راستہ چلنے والوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں کاوڑ کے نام پر، لیکن اس سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر مسلمان کہیں روڈ کے کنارے یا کہ کسی پلیٹ فارم پر یا کہیں ہوائی اڈے پر اگر مسلمان نماز پڑھ لے تو بہت بڑا جرم ہو جاتا ہے. تو نیکی کے کام سے روکنے والے ہیں، مساجد کو گراتے ہیں جھوٹے واہنوں سے اور جھوٹے جو ہے الزام لگا کر کے مسلمانوں کی پراپرٹی کو جو ہے برباد کرتے ہیں، گھروں کو مسمار کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مناع للخیر. اگر کوئی مسلمان ترقی کر رہا ہے، اگر کسی اونچے عہدے پر جا رہا ہے، اس کو جو ہے اس کی کردار کشی کر کے اور اس کے بارے میں غلط سلط الزام لگا کر اس کو نیچے کھینچا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے ان لیڈروں کا کیا حال انہوں نے کیا جو مسلمانوں کے جو بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے، دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے ان کو برباد کر دیا، جیلوں میں ڈلوا دیا، یا تو قتل کروا دیا یا تو پھر جیلوں میں مروا دیا، جو بھی کر دیا. تو آپ ذرا غور کیجئے، قرآن کی آیتیں نازل تو ہوئی تھی ولید بن مغیرہ کے بارے میں، فٹ کہاں ہو رہی ہے؟ موجودہ دور کے ان طاقتوں کے بارے میں جو مسلمانوں کو ہر اعتبار سے کیا کہتے ہیں معذور بنا دینا چاہتے ہیں. جو یہ چاہتے ہیں مسلمان نہ تو معیشت میں ترقی کرے، نہ تعلیم میں ترقی کرے، کسی بھی میدان میں مسلمان آگے نہ ہو، ہر اعتبار سے مسلمان بالکل مجبور ہو جائے اور مجبور ہو کر کے ایسا ہو جائے کہ ان کے رحم کرم پر ہو جائے، ان کے طور طریقے کو اپنا لے، تو یہ سارے کام کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے اگر کسی علاقے میں فتنہ فساد ہو جائے، دنگا ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، یا اگر کسی مسلمان کا کسی غیر مسلم کے ساتھ ذاتی بنیاد پر بھی جھگڑا ہو جائے، فوراً اس کو مذہبی شکل دے دی جاتی ہے. اس علاقے کے مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، مسجدیں گرا دی جاتی ہیں، مدرسوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے اور ایک طرفہ کارروائی کی جاتی ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم طاقت میں ہیں، ہم پاور میں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ مناع للخیر، اچھی باتوں سے روکنے والے ہیں، اچھے کاموں سے روکنے والے ہیں. تو جو باتیں قرآن نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرمائی تھی وہ باتیں بعین ہی ان لوگوں کے اوپر پھٹ بیٹھ رہی ہیں. اس کے بعد فرماتے اللہ تعالیٰ یہ جو غرور ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ جو نشہ چڑھا ہوا ہے اور یہ سب کچھ جو دھما چوکڑی چل رہی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ ان کان ذا مال و بنین. یہ بھی قرآن نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ مال والا ہے، اولاد والا ہے. مال کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اولاد کا نشہ چڑھا ہوا ہے. تو آج اولاد کا اگر ترجمہ کیا جائے تو ان کے افراد، ان کے ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والوں سے اس کا جو ہے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ان کو جو نشہ ہے وہ اکثریت کا نشہ ہے، کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم قوت میں زیادہ ہیں، ہم افراد میں زیادہ ہیں. ہم جس طرح چاہے مسلمانوں کو مجبور کر سکتے ہیں اور جس طرح چاہے مسلمانوں کو ہم منوا سکتے ہیں اور مسلمانوں کو ہماری بات ماننی چاہیے کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک تبصرہ فرمایا، سنسمہ علی الخرطوم. مسلمانوں یہ باتیں تو ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ ان کو یہ فلا چیزوں کا نشہ ہے، غرور ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے کام، یہ حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن سن لو، سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ان کی سونڈ ہم پکڑنے والے ہیں. وہ جیسے کہ ہاتھی کی سونڈ کو پکڑ لیا جائے تو ہاتھوں قابو میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب ان کی سونڈ پر ہم نشان لگائیں گے. مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ان کے اوپر ہم پکڑ نازل کریں گے. اور اللہ نے ان باتوں کا جواب دوسری جگہ دیا، وقال الذین کفروا لرسلہم، کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا تھا، لنخرجنکم من ارضکم، ہم تم کو اپنے ملک سے نکال دیں گے. یہ تو سازش ہو رہی ہے، یہ NRC کا قانون، یہ CAA کا قانون اور یہ فلاں کا کام، یہ SIR، یہ ساری چیزیں جو کچھ چل رہی ہیں، اس لیے شہریت سے محروم کر دیں گے تم کو. ہم اس ملک کی شہریت سے تم کو ہم الگ کر دیں گے، نکال دیں گے. تمہارے اوپر ہم ایسے حالات لائیں گے، مجبور ہو کر کے تمہیں وطن چھوڑنا پڑے گا.
تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذین کفروا لرسلہم، قرآن پڑھیں گے تب تو پتہ چلے گا، قرآن کو ہم پڑھتے نہیں نا، قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو اپنے ملک سے، اپنے شہر سے، اپنی زمین سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تم ہمارے دین کو اپنا لو، یا تو پھر تم ہمارے دین کو اپنا لو۔ میں نے شروع میں بھی کہا اگر آپ ان کا دین اپنا لیں کوئی قانون نہیں آپ کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے لیے، پھر آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، نہ آپ کا گھر گرایا جائے گا، نہ آپ کی پراپرٹی ہڑپ کی جائے گی، نہ آپ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، نہ آپ کے لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات کیے جائیں گے، نہ آپ کے لوگوں کو مارا جائے گا، انکاؤنٹر کیا جائے گا، کیونکہ اگر قتل کرنے والا ان کے دین کا ہے تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جاتا ہے، اگر غلطی مسلمان سے تو اس کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ چل رہا ہے، کس لیے؟ او لتعودن فی الملتنا، یا تو تم ہمارے دین کو اپنا لو۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں فاوحى الیہم ربهم، اللہ نے جواب دیا لنہلکن الظالمین، ضرور ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے، ولنسکننکم الارض من بعدہم، اور اس زمین میں ہم تم کو بسائیں گے ان کے بعد، ان کو ختم کریں گے اور حکومت ہم تم کو عطا کریں گے، ولنسکننکم الارض من بعدہم ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے جس پر ہم فٹ نہیں بیٹھتے کہ اللہ کہتے ہیں لیکن یہ مدد تب آئے گی جب تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ گے، اللہ کے حکم عدولی کرنے سے بچنے والے بن جاؤ گے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے استجیبوا للہ، اللہ کی بات ماننے لگ جاؤ، آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ قرآن کو ہم نے کتنا پکڑا ہوا ہے ہم جانتے ہیں۔ اللہ اعلان کر رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، تم مکمل طور پر اسلام میں آ جاؤ، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی بات مت مانو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور آخری بات کہہ کر کہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ ایک فرماتے ہیں للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے اختیار میں ہے تمام معاملات، آج والے بھی، آج کے بعد والے بھی، آج کے پہلے والے بھی، اور فرمایا للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، وہ وقت جلدی آنے والا ہے جب مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہو جائیں گے، اللہ کی نصرت سے خوش ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اور آخر میں اللہ نے کیا اعلان فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے یا ہم مسلمان ہیں تو ہم نے اللہ پر کوئی احسان کر دیا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اللہ کے محتاج ہو، واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا۔ یہ آیت ہمیں ڈرانے کے لیے بہت ہی زیادہ ہمیں بیدار کرنے والی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وان تتولوا، یاد رکھو اگر تم اللہ کے دین کو نہیں مضبوطی سے تھامو گے، اللہ کے دین کی تم مدد نہیں کرو گے، اور یوں ہی تم اللہ کے دین سے روگردانی کرتے رہے، اللہ کے دین سے جو ہے غفلت برتتے رہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں ختم کر کے دوسروں کو لائے گا۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی کا، کسی جماعت کا یا کسی قوم کا محتاج نہیں ہے۔ جو قوم اللہ کے دین سے لاپرواہی برتنے لگتی ہے، اللہ کا ضابطہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین پر نہیں چلو گے اللہ تمہیں ختم کر دے گا، تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا۔ سوچیے ذرا یہ آیت کیا ہمیں ڈرانے کے لیے کافی نہیں، کیا ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں کہ ہم اللہ کے دین کی طرف مکمل طور پر آ جائیں؟ جب اللہ کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین پر مکمل طور پر نہیں آؤ گے، اس کے دین کو نہیں اپناؤ گے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تمہیں ختم کرے گا، تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ وہ اللہ کے دین پر چلیں گے، نمازیں پڑھیں گے، دین کے احکام پر عمل کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوگا،
دشمنوں کی پیروی نہیں کریں گے، کفار و مشرکین کی نقالی نہیں کریں گے، کفار و مشرکین کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، بلکہ اسلام کے احکامات پر مکمل طور پر چلیں گے۔ تو یہ قرآن مجید کی جو ہے چند آیات کے خلاصے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اگر موجودہ حالات سے ہمیں نکلنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں یہ ظلم کے جو بادل چھائے ہوئے چھٹ جائیں، تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا پڑے گا؟ اور جب تک ہم وہ کام نہیں کریں گے تب تک ہم سوچیں کہ اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی نصرت آ جائے گی، یہ بات ناممکن، بلکہ اللہ نے اعلان کیا ہے تم نہیں کرو گے تو ہم کسی اور سے کروا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔